اوکے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اچھا ایک نا تھوڑے دن پہلے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی. ہوں آپ نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 15 وائفس تھی ہے نا. تو ہوں میں جب گوگل وغیرہ میں چیک کرا تو 11 ملتی ہے. اوبویسلی ویکیپیڈیا غلط بھی ہو سکتا ہے نا. تو آپ نے ہوں کہا جب ان کی جب وہ دنیا سے گئے ہیں 9 تھی ان کی وائفس ہے نا. ہوں تو ہوں جب آپ سے وہ کوشچن پوچھ رہا تھا کوئی بندہ آپ نے کہا کہ ان کی ایک وجہ تھی 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی کہ بھئی وہ تاکہ ہر قبیلے میں ایسا ہو جائے کہ بھئی وہ ان پہ اٹیک نہ کرے. ہوں آؤٹ آف رسپیکٹ یہ کسی ان کے قبیلے سے ریلیٹڈ ہے نا. شادی ہوئی ہوں ہے ان کے اس قبیلے میں. تو عائشہ سے ہی کیوں انہوں نے شادی کری؟ کوئی اور کیوں نہیں انہوں نے مطلب عورت سے شادی کری اس قبیلے کی جو تھی؟ مطلب عائشہ ہی کیوں؟ مطلب کوئی عائشہ میں کوئی ایسی مطلب عائشہ جو تھے وہ کوئی ایسے پریوار سے بلونگ کرتے تھے کہ ان کا کافی بڑا سٹیٹس تھا اس لیے کہ ان سے بھی بڑے کوئی پریوار نہیں سے دیکھیں، گیا وہ تھا؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑے اسٹیٹس عورت سے شادی کر لو تو اس کے قبیلے والے آپ سے وہ آپ دیکھیں، آپ اس کے بڑے سے شادی کر لیں یا چھوٹے سے شادی کر لیں، لوگ جو ہے نا اس آپ کو اپنا داماد سمجھتے تھے، اپنا بھائی سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ ٹھیک. کوئی ضروری نہیں ہے کہ عائشہ سے اگر شادی کر لیں تو تو یہ اس کی کیا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ احادیث میں اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. حفصہ کے لیے متعلق ہے، عائشہ کے ہاں متعلق کوئی اس کی کوئی ریزن نہیں ہے کہ کیوں عائشہ سے اسپیسیفکلی کوئی کسی اور لڑکی سے کر لیتے نا. حفصہ کے ہوں، متعلق ہے، وہ یہ کتاب ہے بخاری، ملاحظہ فرمائیے. میں اس کو فل پیج کر دوں. بخاری میں کتاب دار حیات تراث العربی 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 709 میں. صفحہ نمبر 709 میں یہ حدیث ہے 4005. یہ خود عمر سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ عمر کہتے ہیں کہ جو میرا داماد تھا حفصہ کا جو شوہر ہے وہ مر گیا. حفصہ کا جو شوہر ہے وہ مر گیا، تو یہ مارتے مارتے پھر رہا تھا. کہتا ہے کہ میں چلا گیا عثمان کے پاس. میں نے عثمان سے کہہ دیا کہ بھائی عثمان لقیت عثمان ابن عفان. یہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا، پین کیوں نہیں کام دے رہا. وہ کہتا ہے میں عثمان کے پاس گیا. عثمان کی میں نے منتیں کی ہیں کہ تو آ کے میری بیٹی بیوہ ہو گئی، اس سے شادی کرو. فعرضت علیہ حفصہ، میں نے حفصہ کو کہا کہ بھائی میری بیٹی ہے اس سے شادی کر لو. میں نے کہا ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر، اب چاہتے ہیں نا، چاہتے ہیں میری بیٹی جو ہے اس سے شادی کر لو. تو اس نے کہا سانظر فی امر، اس نے کہا کہ مجھے سوچنے کی مہلت دے دو، میں سوچ کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا. فلبث لیالی، وہ بہت سارے دنوں سے مجھے جواب نہیں آیا، ایسے مجھے لٹکائے رکھا. فقال قد بدا لی ان لا اتزوج یومی هذا، پھر بہت سارے دن کے بعد عثمان مجھ سے ملا، کہتا ہے نہیں میں نے نہیں شادی کرنی، میں نے شادی نہیں کرنی. تو اس طرح اس کو ذلیل کیا عثمان نے. پھر یہ چلا جاتا ہے عمر کے پاس. فلقیت ابا بکر وقلت ان شئتک انکحتک حفصہ بنت عمر، اگر آپ کو چاہیے تو میں اپنی بیٹی حفصہ کی آپ سے شادی کرا دوں. فصمت ابو بکر فلم یرجع الی شیء، اس نے کوئی جواب ہی ایسے خاموش رہا، جواب ہی نہیں دیا بھائی. اس نے بھی اس کو ذلیل کیا. فكنت اوجد مني على فكنت عليه اوجد مني على عثمان، اس پہ تو میں زیادہ غصہ تھا. ابو بکر عمر صاحب کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر نے جو مجھے جواب ہی نہیں دیا بھائی. میں نے کہا میری بیٹی سے شادی کرو. اور بھائی یہ بڑی بےغیرتی کی بات ہے نا کہ آدمی جاتا ہے پھر مارے مارے پڑتا ہے میری بیٹی سے شادی میں، کوئی اس کو شادی کے لیے تیار ہی نہیں. تو یہ لوگ اس طرح تھے نا. تو یہ بھائی ان کو یہ لوگ پرابلم ان کا یہ تھا، ان لوگوں کا یہ ان کو کوئی ان کے لیے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اچھا، یہ کتاب ہے صحیح بخاری اردو ترجمے کے ساتھ. مولانا عمر دراز ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس نے ترجمہ کیا، جلد نمبر 5، ٹھیک ہے نا. اس میں لے کے آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ حدیث ہے بھائی، یہ عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے. وہ روایت کرتے ہیں اپنے ابا جان عمر سے. عمر نے بیان کیا کہ میری ملاقات عثمان سے ہوئی ہے، تو میں نے ان سے حفصہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح میں آپ سے کر دوں. انہوں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا. اس لیے میں چند دنوں کے لیے ٹھہر گیا. پھر انہوں نے کہا کہ میری یہ رائے ہوئی کبھی میں نکاح نہیں کرنا. اس نے کہا میری شادی نہیں کرنی، چاہو لے کے جاؤ اپنی بیٹی کو. عمر نے کہا پھر میری ملاقات ابو بکر سے ہوئی ہے، اور ان سے بھی میں نے یہی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ سے بنت عمر سے کر دوں. ابو بکر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا. ان کا طریقہ عمل عثمان سے بھی زیادہ میرے لیے باعث تکلیف ہوا، یعنی عثمان سے بھی زیادہ ابو بکر نے عمر کی تذلیل کیا. تو بھائی یہ مارے مارے پھر رہے تھے نا،
ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احسان کیا بھائی, یہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, خرچ دے نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. سر عثمان عمر عائشہ کے لیے یہ روایت نہیں ہے کہ اس لیے کس طرح ہوا ہے. وہ عائشہ بھی طلاق شدہ تھی نا, مطلقہ تھی. عائشہ بھی پہلے اس طرح نہیں تھی کہ وہ اس کی بھی طلاق تھی. میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 8, شہاب دار صادر, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ صفحہ نمبر 49 میں ملاحظہ فرمائیے. عائشہ نے جب رسول پاک, یا ابن ابی ملیکہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی خاصگاری کی ہے, تو عائشہ بلے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ انی قد كنت اعطیتها مطعما لابنه جبیر فدعنی حتی اصلها منه. اس عائشہ نے کہا کہ میں نے تو اس کی شادی کرا دی ہے مطعم کے بیٹے جبیر کو, میں نے اس کی شادی کرا دی ہے. اچھا مجھے اجازت دے تاکہ میں اس کی طلاق لے لوں. فاستسلها منه, پھر اس نے فطلقها, پھر اس نے ابو بکر نے کہا میری بیٹی کو طلاق دے دو. ان لوگوں نے طلاق دے دی. فتزوجها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی عائشہ سے. تو لیکن دیکھیں ان کا کیا کہنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی شدہ عورت کی جس کا خاوند ہے اس کی رشتہ مانگا. یہ جھوٹ ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو یہ انہوں نے عائشہ کی عزت بچانے کے لیے ایسے روایت نقل کیا. عائشہ اصل میں شادی شدہ تھی, طلاق شدہ تھی, تو اس کی شادی کہیں نہیں ہو رہی تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کی ہوگی, ٹھیک ہے نا. وہی جو حفصہ والا حساب ہے. وَإِلَّا یہ جو روایت ہے اس میں ثابت ہے کہ عائشہ طلاق شدہ ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کی شادی تھی, ٹھیک ہے نا. وہ بکر وغیرہ بھی نہیں تھا, عرب چھوڑ دیں بھائی, شادی ہو جائے ایسے ہی چھوڑ دیں. اس نے تو چھوڑا تو نہیں ہوگا عائشہ کو, تو پہلے اس کے لیے طلاق شدہ ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گرانے کے لیے اور عائشہ کی شان کو بڑھانے کے لیے کہ پیغمبر نے ایک شادی شدہ عورت, وہ اپنے خاوند کے ہاں اس کا رشتہ اس کے والد سے مانگ لو. یہ کوئی ہوتا ہے دنیا میں بھائی؟ اس طرح ہوتا ہے بھائی, اس طرح تو نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے نا بھائی.